کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی 3 خصوصیات تھی جن کو معراج ہوا، ایک بشریت مصطفیٰ، ایک نورانیت مصطفیٰ، اور تیسرا معراج حقیقت محمد کا معراج تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو بشریت مصطفیٰ کا معراج یہ تھا کہ جب حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، وہاں پر انبیاء کرام جو تمام بشریت کے امام ہیں وہ مقتدی بن کر کھڑے تھے، اور حضور امام بن کر مصلی پر کھڑے ہوئے تو تمام نبی پیچھے تھے جو بشریت کے امام تھے، اور حضور ان کے امام بن کر مصلی پر کھڑے ہوئے۔ یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے۔ راستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ قبر کے اندر، حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے، قائما یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ کیا کر رہے تھے؟ صلاۃ، بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ عربی زبان کے اندر صلاۃ کے 56 معنی ہیں۔ کتنے؟ 56 معنی ہیں۔ ان میں سے جو معروف معنی ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے صلاۃ کا معنی نماز، اور دوسرا ہے صلاۃ کا مطلب درود و سلام۔ کیا معنی ہے؟ درود و سلام۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ کا مطلب درود بھی بنا۔ اب یہ بات سمجھ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ سلطان الانبیاء تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے نماز یہ بات عقل کے اندر نہیں آتی۔ جس نے نماز کا ترجمہ کیا اس نے اسے ترجمہ کیا، لیکن یہاں پر اگر اس کو معراج مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب حضور کی سواری حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس گزری، ہوا قائم یصلی فی قبرہ، انہوں نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ پڑھنا یہ شرک نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھی۔ اگر کوئی کہہ دے نہیں نماز پڑھی تو اس سے پوچھے کہاں لکھا ہے نماز پڑھی؟ صلاۃ کے لفظ لکھے ہیں، تو جہاں پر صلاۃ کا مطلب نماز ہے وہاں پر صلاۃ کا مطلب درود ہے، اور یہاں پر معراج مصطفیٰ کے ساتھ اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضور کو دیکھ کر آپ پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اپنی سوال آتا ہے کہ وہاں پر وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر کے اندر کھڑے ہو کر، پھر حضور تشریف لے گئے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اور حضور سے پہلے موجود تھے۔ اب ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے کیا معذرت حضرت موسیٰ حضور سے بھی تیزگار تھے جو آپ سے پہلے وہ مسجد اقصی میں چلے گئے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی رفتار سے وہ سفر کر لیتے تھے۔ حضور براق پر سوار تھے، اور براق جتنا مرضی تیز اللہ کے نبی تو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، حضور اپنی رفتار سے سفر نہیں کر رہے تھے، براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور براق سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ مسجد اقصی کے اندر حسن کا پیکر حضرت موسیٰ بھی موجود تھے، کلیمیت کا حسن حضرت موسیٰ بھی موجود تھے، روحیت کی شکل میں حضرت عیسیٰ بھی موجود تھے۔ یہ تمام حسن کے سردار بشریت کے امام پیچھے مقتدی بن کر کھڑے تھے، اور حضرت جبرائیل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا اور کہا کہ اے محمد آج آپ ان کے امام ہیں۔ جہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک ریلیونٹ پیش کیا، حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، اور حضرت موسیٰ نے حضور کو دیکھ کر کہا کہ آنکھ والوں کی ہمت پہ نہ پڑ۔ یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج، وہاں پر یہ سفر ختم ہوا، دوسرا سفر شروع ہوا۔ وہاں پر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل ساتھ تھے،
جب پہلے آسمان پر پہنچے دروازے پر دستک دی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ گویا رب نے یہ قانون بتا دیا کہ اے جبرائیل بے شک تیرا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن آج تجھے بھی سفر کی اجازت نہیں جب تک تیرے ساتھ محمد کی ذات تو حضور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے اس کی ہمت یہ تھی کہ سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جس طرح انبیاء نے تیرے محبوب کی جھلک دیکھی ہے ہم بھی تیرے محبوب کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو رب نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جمع ہو جاؤ، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی سواری کرے گی اور تم وہاں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لینا۔ فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ وہ تو گزر جائیں گے، مسجد اقصی میں تو انہوں نے جماعت کرائی تھی اور انبیاء نے بھر کر چہرے مصطفیٰ کی زیارت کی تھی، ہم تو ایک لمحہ بھی آپ کو نہ دیکھ سکیں گے۔ تو رب نے فرمایا اے فرشتوں میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچیں گے تو وہاں سے میں ان کی سواری تبدیل کر دوں گا، اور جتنی دیر میں وہ سواری تبدیل کریں گے تم میرے مصطفیٰ کی زیارت کر دینا۔ وہاں پر سدرۃ المنتہا پر تمام ملائکہ موجود تھے، یہ حضور کی نورانیت کیا ہے؟ نورانیت معراج معراج ہے۔ وہاں پر تمام فرشتے موجود ہیں جو حضور کی زیارت کر رہے ہیں، پھر وہاں پر تمام نوری مخلوق کا سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو 1,24,000 انبیاء کرام کا صحابی ہے وہ بھی موجود تھا، جو تمام ملائکہ کا امام ہے۔ جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو اس نے حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول لو دعوت انمنتن لہترکت، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ کیا کہا؟ ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جبرائیل جو نوری مخلوق کا سردار تھا وہاں پر اس کی سفر پرواز ختم ہو گئی، تو پتہ یہ چلا جہاں پر تمام نوری مخلوق کے سفر کی انتہا ہو اس سے آگے محمد مصطفیٰ کی ذات کی نورانیت مصطفیٰ۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات مولانا دین بیان کرتے ہیں کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک حضرت جبرائیل کا مقام زیادہ تھا، بلند برا و برا تھا، لیکن انہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ مولانا روم اپنے عشق اور طلب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ جبرائیل تھے جو